الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمتقين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فقال الله تعالى في الكلام المجيد: الذين آمنوا أشد حبا لله. صدق الله العظيم. صدق رسوله النبي الكريم الأمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين وثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. فإن من جودك الدنيا وذرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. يا أكرم الخلق ما لي من نلوذ به سواك عند حلول الحادث الأعمم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله. حضرت اس کو نا سادہ رکھیں، بالکل ایکو وغیرہ اس کا بند فرما دیں، آواز کھول دیں تاکہ جو دو باتیں کرنی ہیں ان کو سمجھ آئے میری بات کی. حضرت ایک بار درود پاک پڑھا ہے، پھر کوشش کریں گے. صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ. ٹھیک ہے جی، دو بار پڑھا ہے، پھر کوشش کرنی ہے، لیکن ذرا پڑھنا آپ نے محبت اور توجہ کے ساتھ. پہلے آپ فیصلہ کر لیں، آپ نے دائیں بائیں دیکھنا ہے کہ درود پڑھنا ہے. ٹھیک ہے، پھر درود پڑھنا ہے حضرت، کیونکہ ہم نے بزرگوں سے سنا ہے کہ جب کوئی نبی علیہ السلام کا ذکر کرتا ہے تو آپ اس کی جانب توجہ فرماتے ہیں. اب ان کی توجہ آپ کی طرف ہے اور آپ دائیں بائیں دیکھ رہے ہیں. حالانکہ دائیں بائیں مجھے دیکھنا چاہیے کیونکہ آیا میں ہوں. کیا آپ نے دیکھنا ہے؟ ٹھیک ہے، فیصلہ کر لیں درود پڑھنا ہے کہ دائیں بائیں دیکھنا ہے. ہاں ٹھیک ہے، یہ باتیں نا نکالیں اپنے آپ سے. 77 سال ہو گئے ہیں، پتہ نہیں کب ہم نے یہ معاملے. بس جی پتر جی، اب تھوڑا ٹائم دے دو مجھے. ٹھیک ہے، کوئی کسی کو پیاس نہیں اور نہ انشاءاللہ لگے گی. ٹھیک ہے جی پتر. ہوتا اصل میں اس طرح ہے کہ صرف زبان پڑتی ہے، نہ تو یہ ادھر ہوتا ہے، نہ یہ ادھر ہوتا ہے، اور نہ ہی یہ تینوں اپنی جگہ سے غائب ہوتے ہیں. اس لیے کیا ہوتا ہے، بس درود پڑھ دیتے ہیں لیکن اس کے علاوہ پھر کچھ بھی ہوتا نہیں ہے. کوشش کیا کریں حضرت، محفل میں آئیں، مسجد میں آئیں، ذکر کرنے لگیں، پہلے یہ سوچوں والی تار کاٹ دیا کریں تاکہ جہاں ہیں کم از کم وہاں بیٹھے تو صحیح نہ. لیکن ہوتا کیا ہے، جسم یہاں ہوتا ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی یہاں ہوتا نہیں ہے. سوچیں کہیں اور ہیں، دل کہیں اور ہیں، آنکھیں یا اوپر دیکھ رہی ہیں یا دائیں بائیں دیکھ رہی ہیں. ٹھیک ہے، فرشتے درود لکھ دیتے ہیں، ثواب لکھ دیتے ہیں، لیکن وہ جو بارگاہ نبوت سے ایک روحانی تعلق بننا تھا وہ بنتا نہیں. اب دیکھیں نا اعلیٰ حضرت کیا فرما رہے ہیں. ہم تو آج تک زبان والا ٹھیک نہیں کر سکے. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا ہے. لیکن اصل میں نہ پتر پڑ گئی ہے امت کو چسکوں کی عادت ہے صاحب. ٹھیک ہے، ہم اس کا چسکا لیتے ہیں اور آپ اس کا. ہم بھی گھر چلے جاتے ہیں اور آپ بھی گھر چلے جاتے. میں ابھی آپ کو دلیل دیتا ہوں اس کی. یہ شعر آپ نے آج پہلی بار تو نہیں سنا. دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے، پہلے بھی سنا ہے نا. اب سچ بولنا ہے آپ نے. یہ شعر سننے کے بعد آپ کسی عالم، کسی مفتی صاحب، کسی شیخ الحدیث صاحب یا کسی پیر صاحب کے پاس کبھی گئے پوچھنے کے لیے کہ حضرت ہم تو سمجھتے رہے ہیں کہ زبان ہی پڑتی ہے، اعلیٰ حضرت تو کہہ رہے ہیں دل بھی پڑتا ہے. دسو پوچھا کبھی کسی نے جا کے؟ تو پھر لیے کانوں کے چسکے کے نہیں لیے؟ چسکے لیتے ہیں میرے صاحب اور اپنے اپنے گھروں کو چلے جاتے ہیں. اعلیٰ حضرت سے کم و بیش 200-250 سال پہلے حضرت سلطان باہو نے بھی یہی کہا تھا. آپ نے فرمایا زبانی کلمہ ہر کوئی آنکھے دل دا پردہ کوئی ہو. یہ شعر آپ نے پہلی بار تو نہیں سنا، لیکن پوچھا کبھی کسی سے جا کے؟ آج تک چسکے لیتے ہیں حضرت صاحب کانوں کے. اور یاد رکھنا پتر،
اتنے چسکیاں نہیں پوچھا جانا ہے، اتنے عمل پوچھا جانا ہے۔ اس لیے پتر 77 سال ہو گئے، اب تو دیکھ دیکھ کے بھی دل کڑتا ہے یار یہ ہو کیا رہا ہے، بس نعرے لگ رہے ہیں، دعوے ہو رہے ہیں، باتیں ہو رہی ہیں، باقی امت دن بدن پیچھے جا رہی ہے۔ سن لیتے ہیں، پوچھتا کوئی بھی نہیں ہے۔ میں نے 2005 میں پہلا جمعہ پڑھایا تھا، کیونکہ پتر اتنی دور چل کے نہ تو میں کسی کی خوشامد کرنے آیا ہوں اور نہ حضرت مجھے کسی سے کوئی غرض ہے، نہ میں نے، اللہ کا شکر ہے۔ اس لیے شاید جو آپ مجھ سے آس امید لگائے بیٹھے ہیں میں وہ نہیں بولوں گا، میں کوشش کروں گا کہ میں اپنی ڈیوٹی کر کے جاؤں حضرت صاحب، ٹھیک ہے؟ کیونکہ میری توجہ جن کی ڈیوٹی کرنے آئے ہوں ان کی جناب کی طرف ہے، ٹھیک ہے؟ شاید میں آپ کی امیدوں پہ پورا نہ اتر سکوں حضرت، لیکن میں کوشش کروں گا اپنی ڈیوٹی کر کے جاؤں حضرت۔ دکھ اس بات کا ہے حضرت 2005 میں پہلا جمعہ پڑھایا تھا، حالانکہ میری فراغت 2008 کی ہے، لیکن پیر و مرشد کا حکم تھا، سر تسلیم خم کرنا پڑا۔ کم و بیش 19 سال ہو گئے ہیں، مجھے آج تک کبھی کسی نے نہیں پوچھا۔ ہاں مزید دکھ یہ ہے کہ یا تو آپ کچھ بھی نہ پوچھو تو چلو بندہ دل کو تسلی دے لے کہ بس گئے یہ سارے کے سارے کام سے، پوچھنے پہ آؤ تو آپ ایسی ایسی باتیں بھی پوچھتے ہو کہ ہمیں شرم آ جاتی ہے کہ یہ بات بھی پوچھنے والی تھی۔ مثلا میں سفری بندہ ہوں، سارا دن حضرت میرا یہ میرپور سے چلا ہوں، آپ کے پاس آیا ہوں، رات کو میں نے ڈڈیال میں بیان کرنا ہے، پھر وہاں سے میرپور جاؤں گا، پھر ایسے ہم چلتے رہتے ہیں۔ پوچھنے پہ آؤ تو آپ ایسی ایسی باتیں بھی پوچھتے ہو کہ بندہ حیران رہ جائے۔ بس میں اس دن گاؤں میں گیا تو بندہ آ گیا، وہ آٹے کا پیڑا لے کے، مصباحی صاحب دم کر دیں۔ میں کی ہویا ہے؟ وہ میری گاں دودھ کٹا گئی ہے تے آٹا دم کر دے، تو میں جی آٹا رہن نہ دئیے تو گاں دے پٹھے نہ ودا لئیے۔ پوچھنے پہ آؤ تو ایسا ایسا بھی پوچھتے ہو کہ ہم بھی حیران ہو جاتے ہیں کہ یہ بات بھی پوچھنے والی تھی۔ میں نے کہا صاحب آٹا رہن نہ دئیے تو پٹھے نہ ودا لئیے، کیونکہ میری قوم کا ذہن یہ ہے کہ پانا پونا ککھ نہیں تو دودھ کا دینا ودانا ہے، مصباحی صاحب دے دم دے نال۔ تو مصباحی صاحب نے کو لتھا اتے کر کے سر تھلے کر کے دم کرو دودھ بدلا، سیدھی سیدھی بات ہے پتر۔ میں پچھلے سال ان دنوں یورپ تھا، میرا تعلق گجر برادری سے ہے، اور کو 2-3 دن ہمیں کو گھائیں بھینسیں نظر نہ آئیں تو ہمیں ویسے کچھ ہونا شروع ہو جاتا ہے، تازہ دودھ پینے کو نہ ملے تو میں بچوں سے کہا، میں نے کہا یار کوئی ہو جائے گا کوئی اہتمام، کوئی دودھ تازہ پینے کو مل جائے، مجھے تو کچھ ہو رہا ہے اب۔ انہوں نے کہا حضرت ادھر ایک انگریز کا فارم ہے تو ہم اس سے پوچھتے ہیں، اگر وہ اجازت دیتا ہے تو چلتے ہیں۔ تو بچے نے نا صرف اس لیے کہ میرے دل میں کوئی خیال نہ آئے کہ مجھے ٹال دیا ہے، اس نے اوپن سپیکر پہ نا گورے کو کال کی۔ اب صرف یہ ہے کہ وہ جس کو کہتے ہیں نا چاکائے، بولنی نہیں آندی، باقی سمجھ تو ہم لیتے ہیں کہ کیا بات ہوئی۔ اس نے کہا جی اس طرح ہمارے مولانا آئے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ فارم دیکھنا ہے اور فریش ملک پینا ہے۔ تو گورے نے کہا کہ آ جائیں، کیونکہ وہ گورا تھا، آپ ہوتے تو آپ نے کہنا تھا نہ لے آئیو کہ نظر ہی نہ لا چڑے، کیونکہ ساڑیاں گاواں نوں نظر لگ دی ہے، انہاں دی نوں لگ دی، کیونکہ پتر حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ نظر برحق ہے، تو میں کیسے پھر انکار کر سکتا۔ ہاں فرق یہ ہے ان کی کوئی اس لیے نہیں لگتی اور ہماری کو اس لیے لگتی ہے کیونکہ ہم میں بہت جیلسی ہے، ان میں جیلسی، وہ کام کر رہے ہیں، وہ ایجادات میں مشغول ہیں، وہ کائنات کے راز کھوج رہے ہیں، مشتری، مریخ، پلوٹو، یہ ان کاموں کے لیے ہم جو ہیں جیلسی اتنی ہے ہم میں کہ خدا کی پناہ ہے۔ یہ تو پتر شکر ہے آپ کو ایک دوسرے کے سینے نظر نہیں آتے، نہیں تو کوئی کسی کو پاس نہ بیٹھنے دے حضرت صاحب۔ ہمارے سینے میں ہمارے مسلمان بھائیوں کے لیے اتنی گندگی ہے حضرت صاحب، اور پھر اس کا رزلٹ بھی نکلا ہے۔ جاپان اوسط عمر 125 سال، 100 سال کا بندہ فٹ فاٹ ہے۔ انگلینڈ میں 80 سال، 85 سال، 90 سال، 95 سال، اور ساڑھے ایتھے 55 تو بعد۔ پتہ اس کی وجہ کیا بنی ہے؟ کیونکہ حدیث پاک کا مفہوم ہے، فرمایا حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے، کیونکہ ہم سب کے سینوں میں ایک دوسرے کے لیے حسد کی آگ جل رہی ہے، تو پھر کیا ہوا، اس حسد کی آگ نے ہمیں بھی کھا لیا حضرت، اس آگ میں ہم بھی جل گئے۔ 55 کے بعد 60 کے بعد ہم بیماریوں کا ڈھیر ہیں، اور حد 65 اور 70 کے بعد ہم فنش ہیں حضرت صاحب۔ وجہ کیونکہ سینوں میں ایک دوسرے کے لیے رج کے گندگی ہے، ہر وقت ہم یہی سوچتے ہیں اے کوٹلی گیا ہے، اللہ کرے واپس ہی نہ آئے۔ میں نے بات غلط تو نہیں کی؟ اس لیے ادھر نظر نہیں لگتی اور ادھر نظر لگتی ہے، کیونکہ ہم میں یہ چیزیں ہیں۔
یہ مولانا روم نے اس کو لکھا حضرت. لیکن دکھ ہے پتر، آہستہ آہستہ وہ آستانے بھی ختم ہوتے جا رہے ہیں جہاں کبھی مولانا روم گونجا کرتے تھے حضرت صاحب. اب تو آستانوں پہ بھی نعت خواں آتے ہیں، اور جناب ادھر بھی جناب میرے منہ سے کچھ غلط نکل جائے گا پھر حضرت صاحب. آہستہ آہستہ وہ آستانے ختم ہوتے جا رہے ہیں جہاں سے مولانا روم گونجا کرتے تھے، جہاں سے کبھی مثنوی کی خوشبو آیا کرتی تھی، جہاں کبھی گلستان اور بوستان سے درس ہوا کرتے تھے، جہاں کبھی عوارف المعارف سے باتیں ہوتی تھی، جہاں فصوص الحکم اور مکتوبات امام ربانی پڑھائے جاتے تھے. اب تو رنگ ہی بدل گئے حضرت صاحب. اور میں اکثر سوچتا ہوں، میں کہتا ہوں اقبال تو نے کیا دیکھا تھا کہ تو رو ہی پڑا. تیرے دور میں تو جماعت علی شاہ تھے، تیرے دور میں مہر علی شاہ تھے، تیرے دور میں دیدار علی شاہ تھے، تیرے دور میں فقیر محمد چورا شریف والے تھے، تیرے دور میں شیر محمد شرک پور شریف والے تھے. کیا دیکھا تو رو ہی پڑا. کیا کہتا ہے رو کہ کم باذن اللہ جو کہہ سکتے تھے وہ رخصت ہوئے، کم باذن اللہ جو کہہ سکتے تھے وہ رخصت ہوئے. پتر پیر کا اور کیا کام ہے؟ پیر کا یہی کام ہے مردہ دل کو زندہ کر دینا. یہ تو آپ کی پیری مریدی ہے، ویزا لگ گیا، منڈا ہو گیا، کام چل گیا. داتا صاحب کی پیری مریدی میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے. بابا صاحب کی پیری مریدی میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے. جنید بغدادی کی پیری مریدی میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے. جنید بغدادی کی پیری مریدی میں ایسا، یہ تو آپ کی پیری مریدی ہے جی. منڈا میرے پیران دی دعا نہ ہویا، ویزا میرے پیران دی دعا نہ لگا، کوٹھی میرے پیران دی دعا نہ بنی. یہ وہی پیر نے کہ دنیا دار بنا دے نے. وہ پیر کا کام ہے نمازی کرے، پیر کا کام ہے داڑھی رکھوائے، پیر کا کام ہے سر پہ ٹوپیاں ماما رکھوائے. یار یہ کون سے پیر ہیں جو ویزے لگواتے ہیں، جو کوٹھیاں دیتے ہیں، جو منڈے دیتے ہیں؟ اور پتر میرا کوئی ایسا عقیدہ نہیں ہے کہ اللہ کے ولی یہ کام کر سکتے. میں وہ والا نہیں ہوں، میں اعلیٰ حضرت والا ہوں. لیکن پتر جو بات ہے وہ بھی تو کرنی چاہیے. تو میں کہتا ہوں اگر کسی پیر صاحب نے صرف یہ کام کر دیا تو پھر کون سا بڑا تیر مار دیا. بھابیاں گھر پیراں نوں منے بغیر منڈے ہون ڈے کہ سارے بھابی منڈیاں تو بغیر ہی نے. پتر اب بات ہے وقت کرنے کی، پیچھے رہ کیا گیا، تباہ ہو گیا سارے کا سارا. آپ ٹینشن نہ لو، جو گولی میرے لیے میں ہنس کے کھاؤں گا اس کو. لیکن اب نہیں ہے چپ کے رہنے کا ویلا، تباہی پہ کھڑے ہو آپ. کدھر آپ کھڑے ہو یار؟ کہ تباہ ہو گیا سارے کا سارا. یار کیا رہ گیا پیچھے؟ ملک بک گیا، سڑکیں بک گئیں، موٹر بھی بک گئی، آپ کی ایئر لائن بک رہی ہے حضرت صاحب، آپ کی ایئرپورٹ بک رہے ہیں. میں کہتا ہوں اب بھی جو خاموش رہے تو وہ تو نہ تو ملک کا وفادار ہے نہ وہ دین کا وفادار ہے. اگر ہم اب بھی یہی باتیں کریں تو حضرت پھر ہم تو غدار ہیں حضرت صاحب سارے کے سارے. ہمیں چاہیے کہ حضرت ہم اپنی گفتگو کو بدلیں. پھرنا لینڈ کروزراں تے، کھانا چھوٹا گوشت، رہنا کوٹھیاں تے نعتاں کہڑا پڑھیاں، غریباں تے یتیماں دا سہارا تو یا رسول اللہ. کو بدلو یار اپنے کلام خدا دا واسطہ جی. کو انہاں نوں ہوش آن دیو بیچارے، انہاں نوں کو غریباں تے یتیماں تو اٹھن دے اوتے میں تھوڑا سارا. یہ آپ خود ہی غریب اور یتیم بنی پھر رہے ہیں. انہوں نے کہا، انہوں نے تو کہا تھا کنتم خیر امہ. انہوں نے کہا کہ تھی غریب تے یتیم. یہ تانوں آپ شوق چڑھے ہے، 70 سال ہو گئے نے غریب یتیم تو باہر ہی نہیں آن دے. رہندے کوٹھیاں چو، پھردے لینڈ کروزراں چو، کھاندے چھوٹا گوشت، پاندے جے ڈاٹ. تیری دونا دی واری اے غریباں تے یتیماں دا سہارا تو غریب ہے، تو اونا والی غریب نہیں ہونی، تو غریب ہے. تو یار بدلو کلام تھوڑا سارا یار. اللہ کا نام ہے، ان کو بیچاروں کو ہوش آنے دو. کیوں ان کو ذہن دے دیا ہوا تم نے کہ تسی غریب ہو، تو تسی یتیم ہو، تو تسی بولنا ہی کوئی نہیں ہے. وہ طرز کھاؤ سٹیج والوں ان پہ کو بدل لو اپنے کلام تھوڑے سارے. ان کو غیرت دلاؤ تھوڑی ساری. کو بات میں نے غلط تو نہیں کی جی؟ کھانا چھوٹا گوشت، رہنا کوٹھیاں چ، پھرنا کاراں چ، تے انہاں دی واری آئی تے غریباں تے یتیماں دا تو سہارا. او تہاڈی واری واری جائیے غریبی تے یتیمی تو خدا دا واسطہ نہ تے ترس کھاؤ بیچارے. تباہ کر چھڑے جی انہاں نوں پڑھ کے. یہ بیچارے آ جاتے ہیں، ہم ان کو مولوی لوگ دے کے کچھ نہیں بھیج، اہی انہاں نوں سنا کے پیش ہیں غریباں تے یتیماں تن کے رکھ چھڑے پھر سانو یہودیاں نے تے نصرانیاں نے تے ہندوؤں نے. کیونکہ اسی آپے من بیٹھے ہیں کہ اسی غریب بھی ہاں تے اسی یتیم بھی ہاں. تے غریباں یتیماں نال پھر انج ہی ہوندا یار. نہ اسی غریب ہاں نہ اسی یتیم ہاں، بلکہ اسی کی ہاں؟ اسی حیدری ہاں. نہ اسی غریب ہاں تے نہ اسی یتیم ہاں، اسی فاروقی ہاں. نہ اسی غریب ہاں تے نہ اسی یتیم ہاں، اسی مولا عمر دے منن والے ہاں. بدلو یار تھوڑا سارا، کوئی طرز کھاؤ ان غریبوں کو بیچاروں کو. کوئیں ان کو سوچ دے کے بھیجو یار. کوئی ان کو گل کرو یار. تھک گیا ہوں میں تمہارا یہ سن کے. کھانا چھوٹا گوشت ہونا وری میں غریباں تے یتیماں دا.
اللہ معاف کر دے، اللہ میں ہدایت۔ مجھے بڑا پسند ہے اقبال کا شعر، کرم میں شہ عرب و عجم کے کھڑے ہیں منتظر کرم، وہ گدا کے جن کو عطا کیا ہے تو نے دماغ سے۔ حضرت صاحب ہم نے ان کی یہ سوچ بنائی ہے، امت دعا کیا کرتی ہے، یا اللہ کوئی صلاح الدین ایوبی بھیج۔ اچھا تو تینوں کی صلاح الدین ایوبی بن دے، ایسا یہ دعا یہ بنتی، یا اللہ عید کی صلاح الدین ایوبی میرے کو لے کر جی ابو نہیں بنن دے پریشان، حضرت صاحب کو تویز دیو میں ابو بن جائے، صلاح الدین ایوبی واری بھیج، طارق بن زیاد واری بھیج، محمد بن قاسم واری بھیج، تے بزنس مین میں بننا ہے، یو کے میں جانا ہے، ویاہ میں کروانا ہے، منڈا مینوں چاہیے، تے نور الدین زنگی واری بھیج، محمود غزنوی واری بھیج، ٹیپو سلطان واری بھیج، کیونکہ حضرت ہم نے ان کا ذہن نہیں بنایا بیچاروں، ہم نے ان کو یہی سنایا غریباں تے یتیماں، وہ تاں کہندے نے اسی غریب یتیماں، صلاح الدین ایوبی نہیں پتر، یہ نہیں دعا۔ جتنے جوان بچے بیٹھے پتر سرگی فجر تو ادھا گھنٹہ پہلے اٹھو، کیونکہ اس ٹائم سیویاں جمع ہوندیاں نے صلاح الدین ایوبی تے نور الدین زنگی بنن واسطے، اٹھو تہجد تو پہلے دروشی پڑھو 100 واری، تے پھر ایک روحانی سیوی نبی علیہ السلام دی بارگاہ چ بھیجو، یا رسول اللہ اگر نظر کرم فرماؤ تو عید کی صلاح الدین ایوبی میں، اگر عید کی قبول فرماؤ تو نور الدین زنگی میں، اگر عید کی نظر کرم فرماؤ تو ٹیپو سلطان میں، اگر عید کی نظر کرم فرماؤ طارق بن زیاد میں، لیکن امت کی کہندی ہے پیج، اس لیے پتر کو تھوڑا سا نکلو اب ان کاموں سے، بڑا وقت ضائع ہو گیا یار۔ وہاں یہودی ریلیاں نکال رہے ہیں اور اپنے ہاتھوں میں انہوں نے جو بینر اٹھائے ان پہ لکھا کیا ہے، خیبر واز یور لاسٹ چانس۔ انہوں نے کہ ایک واری محمد پاک تے علی پاک نے ساڑھے کلو خیبر کھو لیا سی، لیکن ان خیبر کھون دی واری ساڑھی، اور اسی تاڑے کلو اس طرح دا خیبر کھوان گے کہ تسی ساڑھے کلو خیبر واپس لے سکو گے۔ وہ اعلان کر رہے ہیں بنو نزیر ہم پھر آباد کریں گے، بنو کینکا ہم پھر آزاد کریں گے، بنو قریظہ ہم پھر آباد کریں گے، اور اسی کی لگے ہیں غریب آتے یتیم ادھر مر جاؤ گے سارے دے سارے جی غریب یتیم چو باہر نہ نکلے مارے جاؤ گے سارے دے سارے، تن چڑھن گے جے تانوں میں پڑھ، اٹھو ہمت کرو ماڑے غریباں یتیماں چو باہر آؤ، وہ ایسے کلام پڑھو غیرت آئے لوکاں نو سامنے بیٹھ کے، انہاں نو حضرت علی دیاں گلاں سناؤ، انہاں نو حضرت ابو عبیدہ بن جراح دیاں گلاں، پتر یہ انہوں نے بھی یہی ڈوزیں دی ہیں، اور دکھ کی بات یہ ہے کہ ہم سٹیجوں پہ بھی یہی ڈوزیں دے رہے ہیں۔ مجھے نہیں حضرت صاحب پتہ آپ ادھر کون سا نصاب پڑھتے ہیں یا آپ کو کیا نصاب پڑھایا جاتا ہے، میں اپنے پنجاب کی بات کرتا ہوں۔ میں ایک دن کہیں گیا، میں نے بچوں کی کتاب کھول لی تو میں دیکھ کے حیران رہ گیا کہ ساڑھے بچوں نو پوئم کیڑی پڑھائی ہے، چو 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 چا چا گھڑی پہ چوہا ناچا، گھڑی نے ایک وجہ آیا چوہا نیچے، وہی کام اسی بھی اتنے کرنے ہیں کی غریب بات ہے، ادھر بھی آئی تو سٹیجاں دے بھی اٹھن نہیں دیتا حضرت صاحب اسی انہوں کوئی۔ پوئم کیا ہے حضرت، ٹوٹ بٹوٹ کے دو مرغے تھے، پوئم کیا ہے، ٹوینکل ٹوینکل لٹل سٹار، پوئم کی ون واز اے تھرسٹی کرو، کاواں تو ککڑاں تو تے چوہیاں تو اگے جان دیتا نہیں، وہی کام اسی بھی سٹیجاں دے کرنے ذرا تھوڑے مختلف سٹائل نہ، انہاں دا ذہن۔ اللہ حضرت صاحب کیا حضرت ابو عبیدہ بن جراح پہ کوئی پوئم نہیں لکھی جا سکتی تھی؟ کیا حضرت خالد بن ولید پہ کوئی پوئم نہیں لکھی جا سکتی تھی؟ کیا حضرت فاروق اعظم پہ کوئی پوئم نہیں لکھی جا سکتی تھی؟ ہاں جی، کیا حضرت عبداللہ بن رواحہ پہ کوئی پوئم نہیں لکھی جا سکتی تھی؟ حضرت صاحب ان کو چھوڑو یار، ہمارے سٹیجوں کا یہ حال ہے۔ اگر میں ان سے پوچھوں، علماء کی بات نہیں میں کر رہا، میں ان کو کہوں دور نبوت کے کسی نعت خان کا نام بتاؤ، انہوں نے ایک ہی یہی دسیا ہے، اور وہ کڑے نے حسان بن، لیکن کتابوں کو پوچھئے تو کہندی نہیں، حسان بن ثابت دا نمبر کیا ہوا جی، کی کہتے ہیں کی کہہ سکنے ہیں جی، ان کو ہم نے یہی بتایا، لیکن کتابوں سے پوچھے تو کتابیں کیا کہتی ہیں؟ کتابیں کہتی ہیں سید الشعراء عبداللہ بن رواحہ۔ پتہ ہے حضرت سٹیجوں پہ کیوں ان کا نام نہیں لیتے؟ کیونکہ صرف نعت خان ہی سن، تلوار والے بھی سن، صرف ہم اس لیے ان کا نام نہیں لیتے کیونکہ صرف نعت خان نہیں سن، تلوار والے بھی سن۔
ایک مجاہد بھی سن، ایک جرنیل بھی سن، وہ ایک شہید بھی نہیں، اسٹیجوں پہ ان کا نام کوئی نہیں لیتا۔ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ، آئینی تو پڑھتے ہیں، لیکن جو حضرت عبداللہ بن رواحہ نے پڑھا لکھا، سو گئی قوم۔ اس لیے پتر اللہ دا واسطہ جی کوئی بدلیے یارا، یہ جہان کچھ دے کے ٹوری ہے نا، کوئی مقصد کیا ہو گیا، کیا ہونا ہے، کیا ہونے والا ہے، ہمیں سب پتہ ہے۔ لیکن میں اس دن لاہور پروگرام تھا کہ استاد صاحب بھی اسٹیج پہ تشریف فرما تھے، میں ساتھ بیٹھا تھا، تو نہ وہ تھوڑا قریب آ کے نا میرے کندھے کو کندھا لگایا اور اشارہ دیا کہ، تو میں نے کان نزدیک کیا، علماء نے میری عزت رکھی، تو مجھے کان میں فرمانے لگے، مصباحی صاحب امت تباہ ہو گئی لیکن خطیب لیمہ دیاں بکریاں تو اگے کوئی نہیں گئے، اسی ابرار خطاب اور کنز الخطیب دی جان چھڑی کوئی بھی نہیں ہے۔ اللہ بہت کچھ تھا گیا، اس لیے پتر مولانا روم نے اس کو لکھا، آپ فرماتے ہیں کہ وہ کوئی بندہ تھا تو اس نے بڑے کام کیے، چلا کوئی نہیں، دودھ دہی کی دکان ڈالی نہیں چلی، سبزی کی دکان ڈالی نہیں چلی، کریانے کی دکان ڈالی نہیں چلی، کافی اس نے کام کی، اس نے آ کے کہا بھی چلنا ہی کوئی نہیں تو چٹو برا، اس نے بس اللہ اللہ کرنا شروع کر دیا۔ 2 وقت کا وعدہ ہے جی مالک کا، 2 وقت کی ملتی رہی، چلا تو کچھ اور نظریے سا تھا لیکن آگے چلتا گیا، کرم ہوتا گیا، لو لگتی گئی، قرب بڑھتا گیا، غلبہ ذات ہوتا گیا۔ جب اس کو پورے 12 سال ہو گئے نا تو پھر ایک دن غیب سے آواز آئی، بندیا کی چاہنا ہے؟ اس نے عرض کی ربا بس ہوں چاہنا ہوں تیرے ذکر چ لگا رہا ہوں، لیکن کیونکہ یہ تو نے ساتھ لگایا ہے، یہ 2 وقت کھانا مانگتا ہے، بس اس کی آگ بجھانے کے لیے کوئی سبب پیدا کر دے۔ حکم آیا بندے اپنے گھر جا اور اس نیت سے بسم اللہ شریف پڑھ کے جو تو برتن اٹھائے گا جب تک تو زندہ رہے گا، جو تو نیت کرے گا برتن سے کھانا نکلتا رہے گا، بس اتنا کرنا کہ اکیلے کھانا نہ۔ وہ گھر گیا، غریب آدمی تھا جو کو سب سے بڑا برتن ملا، بسم اللہ شریف پڑھ کے یہ نیت کرتے ہوئے کہ گوشت نکلے، اس نے برتن اٹھایا، گوشت نکلا، بس پھر کھانا اور مخلوق کو بھی کھلانا۔ مولانا روم فرماتے ہیں کہ کوئی بچپن کے دوست آ گئے ملنے کے لیے، ٹھیک ہے جی، باتیں ہو رہی تھیں پرانے وقتوں کی، اب وہ ہر 10 منٹ بعد نا اس کو کہیں بھائی کھانا تیرے لوئی کھانا ہے سی، لیکن ووٹا سے مس نہ ہو، پھر کو 15 منٹ گزرے پھر وہ کہیں کھانا تیرے لو کھانا ہے، ووٹا سے مس نہ ہو، پھر کو 20 منٹ گزرے پھر انہوں نے کہا بھائی کھانا تیرے لو، وہ اک کے نہ بول ہی پڑے، انہوں نے کہا یار تجھے کتنی بار کہا ہے، کیسا عجیب آدمی، نہ تو نے کسی کو بھیجا، نہ کچن سے کچھ پکنے کی خوشبو آ رہی ہے، تو کیا بھوکا مارے گا ہمیں؟ اس نے کہا نماز پڑھو جماعت سے، جو کہو گے تمہیں کھلاؤں گا۔ نماز پڑھ کے واپس آئے، ایک دوست سے پوچھا تو کیا کھائے گا؟ اس نے کہا جی قیمہ مٹر۔ دوسرے سے پوچھا تو؟ اس نے کہا جی کدو گوشت۔ تیسرے سے پوچھا تو؟ اس نے کہا جی پالک گوشت۔ اندر گیا، 3 سالن لے کے وہ باہر آ گیا، وہ حیران رہ گئے، یار یہ کیسے ہو گیا، سالن گرم فریش بالکل، یہ کیسے ہو گیا؟ انہوں نے کہا پہلے یہ بتا سالن کدھر سے آیا؟ اس نے کہا یہ چھوڑو پہلے سالن کھاؤ بعد میں بتاتا ہوں۔ اب وہ کیونکہ تجسس تھا، بھوک ویسے ہی آتی مر گئی، ان کو 2-3 نوالے لگائے، انہوں نے کہا 10 ہویا کی، وہ اندر لے گیا، جو رب نے کرم کیا تھا سارا کچھ اس نے کر کے وہ دکھایا، وہ ایک بیلی نا وہ بھی چلا گیا جنگل اور وہ بھی لگ گیا عبادت میں، 2 سال 4 سال 6 سال 8 سال 10 سال 11 سال 12 سال اس کے بھی مکمل ہوئے تو اس کو بھی آواز آئی، 10 بندے کی چاہنا ہے، عرض کرتا ہے ربا چاندہ کاکھ نہیں بس میرے دوست کو دیش کی واپس لے لے، چاہیدہ میرے یار کو دیش کی واپس لے لے، ہم یہی کر رہے ہیں اور ہماری تباہی کا سبب بھی یہی ہے، ہمارا مارو کوئی اور نہیں ہے، ہم ایک دوسرے کے مارو خود ہیں، ہمیں نہ کوئی مار سکتا ہے اور نہ مار سکے گا، ہم خود ہی ایک دوسرے کو مار رہے ہیں، ہر وقت سینے میں ایک دوسرے کے لیے آگ جل رہی ہے، خدا دا واسطہ جی اگاں بجھاؤ، اگاں بجھاؤ یارا، جنہاں نو مارنا سی جنہاں نو لڑنا سی۔ مجھے نہیں پتا حضرت میں اس وقت کدھر کھڑا ہوں، میں اپنے سیالکوٹ سے کینٹ جاؤں نا 3-4 راستے ہیں، لیکن جو مین راستہ ہے نا جو لاری اڈے سے جاتا ہے تو جیسے کینٹ میں انٹری کرو نا تو آگے سڑک کے بیچ میں ایک تختی لگی ہے جس پہ لکھا ہے جموں 32 کلومیٹر ہے، کیونکہ میرا بھی جموں سے تعلق ہے، میں مہاجر ہیں جموں کے، ہاں جی میرا بھی ایک تعلق ہے اس سے، تو حضرت جب میں پڑھتا ہوں نا 32 تو پتر پھر 32 دل میں چھید ہوتے ہیں حضرت صاحب، کس بات پہ؟
کہ یار میرے تو صرف 32 کلومیٹر دور ہے اور میں انہاں واسطے کچھ بھی نہیں کیتا. کیوں؟ کیونکہ ساڈے گسے ایک دوسرے واسطے، ساڈے ڈنڈ ایک دوسرے واسطے، ساڑیاں چوڑیاں چوڑیاں چھاتیاں ایک دوسرے واسطے، ساڑیاں گولیاں ایک دوسرے واسطے. انہاں واسطے اسی ککھ بھی کیتا نہیں کوئی. اللہ پتر غصہ تے انہاں نہ کرنا سی، ڈنڈ تے انہاں نوں وکھانے سن، چوڑیاں چوڑیاں چھاتیاں تے انہاں نوں وکھانیاں سن، لیکن دوجے نوں وکھان دے. مجھے یاد ہے پتر قبلہ مفتی صاحب فرمایا کرتے تھے ایک وقت آئے گا عدم برداشت اتنی بڑھ جائے گی کہ لوگ صرف گاڑی ایک دوسرے سے آگے گزارنے پہ گولی مار دیں گے ایک دوسرے. اور ماشاءاللہ قبلہ حضرت تشریف فرمائیں، بزرگ ہیں ہمارے سر کے تاج ہیں، علماء بیٹھے. اور یہ ہوا ہے نبی علیہ السلام کی تشریف آوری سے پہلے عربوں کا اخلاقی معاملہ اتنا خراب تھا، وہ اونٹ آگے گزارنے سے ایک دوسرے کو مار دیا کرتے تھے. اور پھر میں نے حضرت اپنی سڑکوں پہ یہ ہوتے دیکھا کہ گڈی اگے کڈن تو گولیاں چل گئی. اللہ غصہ تو حضرت، لیکن ساڈے غصے اقبال دہائیاں دیتا رہا، اوئے ہو ہلکا یاراں تو بریشم کی طرح نہ. اقبال روتا رہا ہو ایک دوسرے نہ غصے نہیں کرنے، ایک دوسرے نال پیار کرنا ہے، درگزر کرنا ہے، پردے غصہ انہاں نال کرنا ہے. ہاں جی یا ایوہ الذین آمنوا لا تتخذوا الیہود والنصارى، لیکن اسی ایک دوجے دے گل میں پڑے دے. اور وہاں دیکھو کیا کیا ہو رہا ہے. خدا دا واسطہ چھڑو ایک دوسرے دے گل میں، اور ایک دوسرے واسطے سینے صاف کرو تاکہ ساڑے تے رحم ہوئے. اسی اللہ اور اللہ دے رسول نو سونے لگی ہے. تو پائی 36 عمرے کر رہا ہے لیکن جے تیرے سینے مسلمان پراواں دی بغض ہے، تو نہ اللہ نو سونا لگنا ہے نہ تو حضور نو سونا لگنا. حضرت عبداللہ بن سلام جو علماء یہود میں سے تھے، حضور تشریف فرمائے مسجد نبوی میں، دروازے کی جانب اشارہ کر کے فرمایا ابھی کو جنتی آئے گا. اب صحابہ حضور کو بھی دیکھ رہے ہیں اور ساتھ دروازے کو بھی دیکھ رہے ہیں، کون آندہ پڑا؟ عبداللہ بن سلام آئے. جب محفل ختم ہوئی سارے حضرت عبداللہ بن سلام کے پاس گئے، کیا دسو کیڑا کام میں جڑا چھپ کے کر دے تسی؟ کہ اللہ کے رسول نے فرمایا ابھی جنتی آئے گا، آپ آئیں. کیڑا کام میں جڑا چھپ کے کر دے؟ جے گل کریے نماز دی، وہ بھی اسی تاڑے نال ہی اتھے پڑھنے ہیں. جے گل کریے داڑھی دی، اسی بھی رکھی ہے. جے گل کریے سر تے پگ دی، تو تسی بھی بننی ہے اسی بھی بننی. او کام دسو جڑا تسی چھپ کے کر دے. تو حضرت عبداللہ بن سلام نے کیا فرمایا جس کا مفہوم؟ فرمایا میں ایک عام سا انسان ہوں، میرے پاس کوئی ایسا عمل نہیں ہے جس کو میں چھپ کے کروں. ہاں ایک بات ہے کہ اللہ نے مجھے سینے کی سلامتی سے نواز رکھا ہے. مثلا میرے سینے جو میرے کسے پرا لئی کوئی گند ہے. یہ تو پھر پتر میں کہتا ہوں کہ چسکے حضرت صاحب میاں محمد بخش صاحب بھی بولے رومی کشمیر عارف کھڑی ہے کی باروں باری پھر نہ کڑیے تے ہونج اندر دا کوڑا. اس لیے ایتھے نظر لگ دیئے اوتھے نظر لگ دی نہیں لگ دی کوئی بھی. بہرحال باتیں کافی، میں نے بات کو سمیٹنا ہے. میں نے ادھر جب گائیں دیکھی تو میں حیران ہی رہ گیا. او دا قد میں بڑا حیران ہوا. میں نے اس سے پوچھا میں بھائی ون ٹائم یور کو ملک بھائی جی میں دی کو جوڑ توڑ بولی. وہ مجھے آگے سے کہتا ہے 35 kg. میں حیران رہ گیا. انہوں نہیں آکھیا لیکن میں دل چاہ کیا میں مصباحی ادا پیر تیرے نالو تگڑا ہے، کیونکہ میرے تویز نال آج تک کسی دی 8 کلو دوتے گئی او دی 35 کلو دین ڈئی. بہرحال باتیں بڑی ہوئیں. جب واپس جانے کے لیے میں گاڑی پہ بیٹھا اور میں نے سیٹ کے ساتھ ٹیک لگائی اور میں نے آنکھیں بند کر کے جہاں رونا رونا تھا میں رویا. میں یا اللہ ہے کی ہویا؟ وہ تینوں مندا ہی نہیں ہے، میں تینوں مننا وا. وہ تو جس طرح کیا میں تینوں انج مننا وا. تو کیا وا الہکم الہ واحد، میں کیا سمعنا واطعنا. تو کیا هو اللہ الذی لا الہ الا ہو، میں کیا سمعنا واطعنا. تو کیا لا لہ الخلق والامر، میں کیا سمعنا. تو کیا قل هو اللہ احد، میں کیا سمعنا واطعنا. تو کیا اللہ الصمد، میں کیا سمعنا واطعنا. تو کیا لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا، میں کیا سمعنا واطعنا. میں یا اللہ یہاں تینوں مندا ہی نہیں، تے جے مندا ہے تے تیرے لیے خاندان مندا ہے، پیو نہ مندا ہے، پتر مندا ہے. اے کی اللہ او دی 35 کلو تے میری 8 کلو. میں پتر کوئی ایسا دعویٰ کر کے نہیں جا رہا کہ منو کو ڈائریکٹ آواز آ گئی. بہرحال جواب آیا ضرور حضرت. اور جواب کیا تھا؟ مولوی سلیمان تو کہنا ہے
کہ میری 8 کلو تے ادھی 35 کلو تے میں مننا وا تے نہیں مندا ہاں تو سانو مننا ہے لیکن ساڈی مندا نہیں. تینوں تے پانی پان دی اجازت بھی نہیں سی دتی ہے تو تے پاؤڈر بھی پا لیا. تینوں تے پانی تو بھی روکیا سی تو تے کیمیکل والا بھی ملا لیا نال. وہ سانو نہیں مندا لیکن ساڈی مندا ہے. تاں تیری 8 کلو تے او دی. اور تو سانو پوچھن ڈے ہیں کہ ساڈی 8 کلو تے ادھی 35 کلو بلکہ اے پوچھ کہ جڑی ساڈی 8 کلو بھی دین ڈئی ہے بھی کیوں دین ڈئی ہے. کیونکہ جو تسی میرے نور نال سلوک کیتا ہے تہاڈا 8 کلو بھی بندا نہیں. کوئی ایسا ویسے نہیں ہوتا کوئی. انہوں مننے ہاں لیکن او دی مندے نہیں. یار 132ویں نمبر پہ ہیں اس وقت ہم ایمانداری کے لحاظ سے. جن کے پاس قرآن ہے، جن کے پاس اللہ کے رسول ہیں، جن کے پاس اہل بیت ہے، جن کے پاس اصحابہ ہیں، جن کے پاس غوث اعظم ہیں، جن کے پاس خواجہ غریب نواز ہیں، جن کے پاس شاہ نقشبند بخاری ہیں، جن کے پاس شاہ شہاب الدین سہروردی ہیں، جن کے پاس کیمیہ سعادت ہے، احیاء العلوم ہے، فتاوی رضویہ ہے. کیا ہے جاپان والوں کے پاس؟ بدھا کی مورتی ہے ان کے پاس کوئی کتاب حضرت؟ لیکن کیا ہے ایمانداری میں. حضرت صاحب اسلام تو ہمیں 2 نمبر ہونے کی بھی اجازت نہیں دے رہا لیکن ہم گرتے 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 کس نمبر پہ آگے کھڑے ہو گئے؟ 132ویں نمبر پہ. حضرت صاحب اللہ دا واسطہ جی انہیں چسکے چھڑیے اور پتروں رلیے ملیے اور کچھ کریے حضرت صاحب تاکہ اللہ نو بھی سونے لگی اور حضور نو بھی سونے لگی. پتر یہ تو ہم نے اصل میں نا آپس میں یہ کھیل شروع کر لیا. تسی مینوں چنگا کہنا ہے تو میں تانوں چنگا. باقی تو پتر کسی کی پتہ نہیں بات ہے کہ نہیں. میں سچ کہہ رہا ہوں. میں رمضان شریف میں مسجد نبوی میں تھا. بار بار دل میں خیال آیا مولوی سلیمان تو ایویں اپنے لو پلوان بنے ہیں. پتہ نہیں حضور نے تیری سلام کا بھی جواب دیا کہ نہیں دیا ہے. صاحب ہماری کیا اوقات ہے؟ کیا ہیں ہم؟ کیا پدی کا شوربہ. صحابی نے پکا مکان بنایا. حضور گزر رہے تھے. پوچھا کدھا ہے؟ عرض کی تھی حضور فلاں دا ہے. نبی سلام وہ آئے سلام پیش کیتا. حضور نے چہرہ پھیر دیا. تیرے خیال نہ تجھے تو منیا منہ لے کے جالیاں سامنے جانا تو حضور خوش ہو. جدو تو اتنے ننگے سر جانا ہے حضور خوش ہوں. جدو تو بے نمازی. حضرت صاحب پھر میں اپنی غلطی نکالوں گا. میں کسی کو کچھ نہیں کہوں گا. میں اس امت کو اتنی سوچ بھی نہیں دے سکا کہ کم از کم تو داڑھی نہیں رکھی وہ مدینہ پاک چلائیں کم از کم اونگنی نہ لو آ کے جا. اسی تانوں اے سوچ بھی نہیں دے سکے. تسی جدن عمرے تے بھی جانا ہوئے, تسی جدن حج تے بھی جانا ہے, تسی اس دن بھی تازہ شیو کرا کے نکل دے. ہم نے آپ کو اتنی سوچ بھی نہیں دی کم از کم حضور کل چلنا ہے اونی منہ تے اس طرح نہ پھیر کے جائے. اسی طرح حضرت صاحب تازیاں شیوا. چلو کیا ہے جو باتیں ہم نے پکڑ لی ہوئی ہیں بس ہم نے پکڑ لی ہیں. نہ رتی ادھر جان نو تیار ہاں تے نہ ماشا ادھر نو جان نو تیار ہاں. اور امت کا حال دیکھو. امت کا یہ ادھر قصور کے پاس ایک شاہ صاحب ہے قبلہ. جب کبھی مجھ نالائق کو وقت ملے تو میں حضرت کی خدمت میں حاضری دیتا ہوں. حضرت اور بڑی تربیت فرماتے. میں حضرت ایک دن حاضر تھا. مجھے نہیں سمجھ آئی کہ شاہ صاحب اس وقت کسی کیفیت میں ہیں. میں نے عرض کر دی حضور مجھے کو نصیحت فرمائیں. آنکھاں کھولیں اور کڈ میری بھی جان چھڑی. مجھے فرمان لگے مولانا اپنی ہر تقریر کرنے سے پہلے یہ خیال رکھیے گا کہ تقریر صرف امت نے نہیں سنی, امت کے والی بھی سنیں گے. صرف امت نے نہیں سنی, امت کے والی بھی. کہ آج گیا تھا میری امت کو کیا 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 ہے. بلایا میری امت کو اللہ کی طرف, بلایا میری امت کو میری سنت کی طرف, بلایا میری امت کو میرے طریقے کی طرف, دی میری امت کو نماز کی دعوت, کہا میری امت کو داڑھی رکھنے کے لیے, کہا میری امت کو سر پہ ٹوپی اور امامہ رکھنے کے لیے. وہی گلاں تے حضرت صاحب وہی باتاں. کچھ دنوں کے بعد حضرت مدینہ پاک حاضری تھی. میں بابو سلام سے اندر داخل ہوا. شاہ صاحب کی آواز کانوں میں گونجے. آگے جانے کا حوصلہ ہی نہ پڑے کیونکہ اپنی ساری یاویاں یاد تھیں جو میں نے ماری ہوئی ہیں. فلاں چودھری کی تعریف کی, فلاں امیر کی دوران تقریر. خوش حاجی صاحب ہے شیر تاڑے لئی نہیں, حاجی صاحب لئی نہیں, ہزار دے نوٹ لئی. سارا یاد تھا مجھے. ان کراں کی پچھلے نو کہا تو ٹر جا, پھر پچھلا انہوں کہا تو ٹر جا. اگے حوصلہ کس طرح جاؤں, سب کچھ اپنا یاد تھی. میں نے امت کے ساتھ کیا سلوک کیا. مرض کوئی تھا میں دوائی کوئی دیتا تھا, بیماری کوئی تھی میں دوائی امت کو
کوئی دیتا رہا. اسی لیے تو کسی نے کہا تھا دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. ایسے ہی تو نہیں ہے چمن کی تباہ کاریاں، کچھ باغباں بھی ہیں برق و شرر سے ملے ہوئے. پتر اللہ دا واسطہ جے غریباں یتیماں تو باہر آ جاؤ. جے کسی دی کو کیفیت کلیاں بہ کے سن لو، انہاں نوں نہ آکھو، انہاں نوں اٹھاؤ، تے سب حالات مزید خراب ہونے جے. اور صرف اس لئی کہ اسی سو گئے ہیں اور اسی امت نوں سوا چھڑے ہیں. جس کسی کو پوچھو بس ایک ہی بات ہم نے امت کو رٹا دی ہے، حکمران چور، حکمران. سرکار چوری بھی اس کار چندی ہے جس کار والے ستے تے مٹے. کتنی نیشنل اسمبلی کی سیٹیں ہیں جی؟ 400 342. ہوں کسی نے باہر جا کے کہیے نا جی 80-25 کروڑ ہاں تے سانو 342 نے لوٹنا نے کہنا ادھر ادھر مارا سر چ میں بھی جتیاں. وجہ کیا؟ قوم ہی سوا چھڑی اسی ساری. انہوں حضرت عمر دیاں گلاں سناؤ یارا، چھڑ دو گے ساریاں گلاں. انہوں حضرت ابو عبیدہ بن جراح دیاں گلاں سناؤ، حضرت خالد بن ولید دیاں گلاں سناؤ. اٹھو یارا، کوئی محنت کریے، کوئی اپنی سٹیجاں دے رنگ بدلیے. مجھے کسی نے نا حضرت کو کلپ بھیجا کو فلسطینی بچی کا تھا. حالانکہ حضرت جی میں حیران ہوں، جس فلسطینی بچے کو دیکھو قرآن پڑھ رہا ہے. میں اس دن کسی نے وہ کلپ بھیجا، حضرت وہ بمباری ہو رہی ہے، صہیونی بم برسا رہے ہیں. کلہ بچہ حضرت جی کو یہ نہیں کہ بہت بلند پہاڑ تھا، چھوٹی سی چوٹی تھی. چھوٹا نا ایویں کو بہت نہیں، چھوٹی سی کو پتھروں کا ڈھیر ہوگا یہاں ویسے. تو حضرت تو جہاز گزر رہے ہیں، بمباری ہو رہی ہے جی، اور وہ کلہ ہی آنا نا اتنے کھلو کے پڑھدا کی پیا ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. میں تیری دلیری دے واری جہاں ہو یارا، بم مطلب ڈرم دڑم ہوندا کلہ ہی کھلو کے لگا. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة. پھر جڑے فرشتے آندے نے پھر کی کہندے نے اللہ تخافوا، کوئی نہیں ڈرنا نہ جہازاں دے بمباں بمباں کولوں. اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنہ. پتروں دے بچے قرآن پڑھنے، ساڈیاں جواناں نوں قرآن کوئی نہیں آندا ہے. ساڈیاں جواناں نوں قرآن ہے ہی نہیں، انہیں جو گے حضرت ہے نہیں قرآن پڑھن پڑھ کے. مجھے حضرت وہ فلسطینی بچی کا کلپ آیا، میں بہرحال کم دیکھتا ہوں حضرت، لیکن وہ کلپ دیکھا یارا جان ہی کڑ چڑی کلپ نے. وہ کوئی فلسطینی فیملی تھی، گھر میں بیٹھے، راکٹ فائر ہوا، گھر کی دھجیاں اڑ گئیں حضرت. پورے گھر نے جام شہادت نوش کیا. جب ملبہ اٹھایا گیا تو بچی بچ گئی حضرت. اب وہ بچی بیٹھی ہے حضرت، ماں باپ ساری فیملی کفن پہنے لیٹے ہوئے ہیں، وہ کلی بیٹھی ہے، رو رہی ہے لیکن پڑھ قرآن رہی ہے. میں بڑا حیران ہوا یار اس حالت میں بھی اس کو قرآن یاد ہے. کتنا کہ ان کا قرآن سے تعلق ہوگا، کتنا ان کا قرآن سے تعلق. اور پتر پھر کوئی منے پاوے نہ منے، میں اپنی غلطی منوں گا، میں ان کا تعلق قرآن سے جوڑنے میں ناکام رہا ہوں. کیوں؟ 10 سادلے میں نعت خان تے قرآن پڑھنا لے سدیا، میں ان کا تعلق قرآن سے جوڑ دیں. یہ قرآن میرا بھی قصور. حضور نے فرمایا تھا تمہاری محفلوں میں سب سے بہترین محفل وہ ہے جس میں ہر چیز پہ قرآن غالب ہو. لیکن اہل سنت کے سٹیجوں کا بحال یہ ہے کہ قرآن غالب نہیں ہے، قرآن غائب ہے. ایک کاری صدنے اور انہوں بھی کانچے کہنے ہیں 20 منٹ تو بوتا پڑھنا، کیونکہ ہی ساری رات رم جم جو کرنا ہے. میں حیران حضرت صاحب بچی حضرت صاحب. پھر دوسرا اس بات نے حیران کیا، اس 6 یا 7 سال کی بچی کو اتنا بھی پتا تھا کہ یہ جو ہوا ہے اس موقع پہ قرآن کدھر سے پڑھنا ہے. وہ پڑھ رہی ہے حضرت صاحب، بیٹھی ہے رو رہی لیکن قرآن پڑھ رہی ہے. اور پڑھتی کیا ہے؟ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ.
وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ دکھ پتر اس گل دا ہے، اس چھوٹی جی بچی نو تے پتہ لگ گیا کہ ہن پڑھنا 77 سال ہو گئے سانو پتہ لگا کہ ہن، کیونکہ اسی پورا ربیع الاول یہی کہہ کے گزار چھڑیا، لگیاں نے موجاں ہون لائی رکھی سوڑیاں، چڑھی ہوئی گڈی نو چڑھائی۔ اسی سانو یہ بھی پتہ کوئی نہیں لگا کہ ہن پڑھنا، ہاں جی اسی ہوتے دے ہوتے کھلوتے۔ میں تو پتر اکثر سوچتا ہوں تنہائی میں، کیا بھی دیتا ہوں میں کہتا ہوں شکر ہے بھائی ایڑا اس وقت فلسطین ساڈے کول ہے جنوں صلاح الدین ایوبی نے فتح کیتا سی۔ شکر ہے بھائی نہ ادوں انہاں دیاں محفلاں سن، نہ انہاں دے کلام لکھن والے سن تے نہ انہاں دے پڑھن والے سن، نہیں تے بھائی کنے فتح کرنا سی؟ انہیں بھی تاڑے میرے آریاں اتھے بیٹھے ہونا ہی، اتھے بیٹھے ہونا ہی، انہیں بھی ساری رات حضرت انجن کر کے تے گھر جا کے سو جانا۔ شکر ہے تب نہ ایسے کلام تھے نہ ایسے پڑھنے والے تھے، نہیں تو انہیں بھی حضرت کسی محفل سے ساری رات نہ ہی سن دیا رہنا ہی، تیریاں بکریاں نو پاواں گی میں چارہ۔ بھائی تینوں کنے کیا بکریاں نو چارہ پانا؟ دس تے صحیح میں تینوں تے جہاد لو آکھیا سی، تینوں تے 5 ویلے دی نماز لو کیا سی، تینوں تے کیا ہی سچ بولنی، تینوں کیا ہی کٹ نہ تولیں، تینوں کیا ہی دھوکا نہ دیں، تینوں بکریاں لو کنے کیا؟ جڑا کام کیا ادھر آؤ، چھڑ چھڑو بکریاں دی جان۔ حضرت صاحب اگر کسی نے کو بات کرنی ہے مجھ سے علمی لیول سے کرے حضرت، یہ تخیل ہے شاعر کا، یہ قرآن کو پتا تھا کہ ایسا کچھ ہو سکتا۔ حلیمہ کا ایک پیریڈ ہے، حلیمہ نے پورا کیا، اور سیدہ حلیمہ اپنا پیریڈ پورا کر کے تشریف، سلیمان کی ڈیوٹی بکریاں، سلیمان کے لیے قرآن کچھ اور کہہ رہا ہے، وہ تم لوگوں کو بتاتے نہیں، بکریاں 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 لگا رکھا تم سب نے۔ اللہ معاف کرے میں سوچ نہیں سکتا، سیدہ حلیمہ پاک کی بکریوں پہ میرا سارا کچھ قربان، لیکن بھائی میری ڈیوٹی بھی تو ہے۔ کس نے کہا ہے آپ کو؟ آپ کو کہا تھا یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ، تمہیں کہا تھا ولا تقربوا الزنا، زنا دے لاگے نہیں جانا۔ چھوڑ دو بھائی بکریوں کی بات، اب وہ سیدہ کی ڈیوٹی تھی کر کے تشریف لے گئی۔ میں کہتا ہوں شکر ہے صلاح الدین ایوبی کے دور میں یہ سارا کچھ نہیں تھا، کس نے جا کے حضرت بیت المقدس فتح کرنا تھا؟ میں کہتا ہوں شکر ہے طارق بن زیاد کے دور میں یہ سارا کچھ نہیں تھا، نہیں تو حضرت جیسے ہی وہ اسپین میں داخل ہو رہے اس نے کہا برن دا بورڈ، ساڑ چھڑو کشتیاں، تاکہ دو ہی باتیں ہوں، یہاں جیتنا ہے یہاں جام شہادت نوش کرنا ہے، تیسری گال ہی کوئی نہیں ہے۔ نہیں تو پتر انہیں بھی تاڑے میرے یار کسی محفل جو بہ کے ساری رات آئی گئے تھے، ساری رات انہیں آئی کہ میری عمر مدینے دے ٹبیاں دی۔ یار یوٹیوب اٹھا کے دیکھو یہودی تڑیاں لگا رہے ہیں تمہیں کہ ہم نے تم سے مدینہ چھین لینا ہے۔ پتر نہ بیان ہو میں جرم داری ہے، 2.5 ارب مسلمانوں کو وہ تڑیاں لگا رہے ہیں۔ بنو قریظہ کب بنے گا؟ بنو نذیر پھر کیسے آباد کریں گے یہودی؟ بنو قینقاع یہودی کیسے آباد کریں گے؟ پتر مدینہ میں یہ سارا کچھ چیز، اور ہم حضرت تو خوابوں خیالوں کی دنیا میں کھوئے ہوئے ہیں سارے کے سارے، شاعروں کے پیچھے لگ گئے ہیں۔ ساری اہل سنت اس وقت شعر و شاعری پہ لگی ہوئی ہے، قرآن حدیث۔ حضرت صاحب اور کیا ہوا؟ امت بس لنگر تے گڈیاں تے موجاں۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال ہوا تھا اما جی رسول پاک کے پاک گھر کی کوئی بات سنائیں۔ فرمایا 3 چند لگ جاندے سن تاڑے رسول دے گھر چولہا بلدا نہیں سی کوئی بھی۔ پتر جس نبی کے پاس مال کے کونین ہونے کے باوجود 3 مہینے چولہا نہ بلے، اس نبی کی امت لنگر والی امت ہو سکتی ہے؟ لیکن کتابوں میں لکھا ہے 3 مہینے چولہا تو نہیں بلیا، لیکن جو نبی علیہ السلام نے پردہ فرمایا وصال ہویا، آپ دے گھر مبارک آپ دیاں اپنیاں ذاتی 12 تلواراں پئی دیاں سن۔ 3 مہینے چولہا کوئی نہیں بلیا لیکن تلواراں کنیاں سن؟ تو پھر امت لنگر والی ہوئی کہ تلواراں والی؟ لیکن ایسا تلواراں دا نام ہی نہیں لیندے، صرف تلواراں دی وجہ عبداللہ بن رواحہ دا نام کوئی نہیں لیندہ۔
کہ عبداللہ بن رواحہ دا نام آیا تو تلوار بھی امت نو، کیونکہ امت نو اسی اتھے ہی رکھیا ہے، غریباں تے یتیماں، گل ہی کوئی نہیں۔ میں پچھلی بار جب حضرت جی دورہ برطانیہ پہ تھا، میں ترکی ٹھہرا، مجھے تو خیر پتہ ہی نہیں تھا پتر ادھر یہ بھی رنگ دیکھنے کو ملے گا، میں تو صرف گیا تھا تبرکات کی زیارت کے لیے، کیونکہ پتر سفری لوگ ہیں، ہم تو حیران پریشان ہیں، امت کرن کی لگی ہے۔ کتابیں پڑھیں تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے استعمال میں جو نلین مبارک رہے ہیں وہ 3 یا 4 ہیں، اتنے ادھے پاکستان کا نلین پا کے ہم تو خود پریشان ہیں، جائیں تو جائیں کدھر۔ لاہور میں باقاعدہ فیکٹری پکڑی گئی جعلی غلاف کعبہ بنانے والی، اس قدر حالات خراب ہو چکے ہیں، کسی کو خوف ہی کوئی نہیں۔ میں ایک بندے کے گھر گیا، اس نے مجھے منہ مبارک کی زیارت کروائی، ویکھنا کو کرنٹ جہاں نہیں پیا اندر جڑا پینا چاہیے سی۔ میں نے کہا بھائی جی یہ کتوں لیا تسی منہ مبارک؟ وہ کہتے ایک بندہ ہے تو اس نے مجھے 2.5 لاکھ میں بیچا ہے۔ میں انہیں ویچ چھڑیا تین، کہنا نہیں وہ دیکھو حالات نہیں سن ٹھیک ہے۔ میں حالات نہیں سن ٹھیک تو حضور دا منہ مبارک بیچ چھڑے۔ وہ یار سامنے رکھ کے کائنات دی بادشاہی مانگ چھڑدا، اللہ پاک نے وہ بھی دے چھڑنی تھی جی، لیکن بازار گرم ہے، اب تو بس چپ ہیں بس ہم، باقی تو بازار گرم ہے، یہاں تک کہ لاہور میں لیبارٹری بن گئی، اتنے حالات خراب ہیں۔ اگر آپ کے پاس کوئی بال مبارک ہے تو آپ اس لیبارٹری سے ٹیسٹ کروا سکتے ہیں جا کے، وہ آپ کو بتائیں گے یہ بال مبارک ہے کہ نہیں۔ اگر آپ کے پاس کوئی لیدر ہے تو آپ ٹیسٹ کروا سکتے ہیں، وہ آپ کو بتائیں گے یہ لیدر کتنے سال یا کتنے 100 سال پرانا۔ اتنے حالات خراب ہیں، ظاہر ہے ادھر جی ان کے پاس اسناد ہیں باقاعدہ، دیکھا نلین پاک دیکھا، حضور نبی علیہ السلام کا پیالہ دیکھا، لیکن مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ گیا بھی کچھ دیکھنا جا کے۔ پتر پھر اس زیارت نے میرا موضوع ہی بدل دیا، میری باتیں بدل دی، میرا سب کچھ بدل دیا۔ اور وہ کیا تھا؟ وہ تھی صحابہ علیہم رضوان کی تلواریں۔ صاحب ہونا تلواراں دی، آپ کو پتہ ہے میرا یہ موضوع ہی نہیں، میں تو تصوف پہ میرا سارا کچھ ہے، ہاں جی، میرا جو مقالہ ہے تصوف اور دور جدید ہے، لیکن انہیں تلواراں نہیں کوئی نہیں دی، چمک سی، سب بدل گیا، خوف نکل گیا کہ میں پھر جانا ہے، منو پھڑ لن گے ایئرپورٹ سے کہ تو ساڑھے خلاف بولنا ہے۔ کیا یار وہ تلواراں سن۔ میں مانچسٹر تھا تو صاحبزادہ صاحب سے ملاقات ہوئی، انہوں نے کوئی تصویر وغیرہ دیکھی تو انہوں نے کہا کہ حضرت آپ ادھر ترکی تھے تو آپ نے کیوں نہیں بتایا؟ اور میں بس حضرت میں جو کام، انہوں نے کہا تھی اگوں آؤ گے تو دسنا لازمی ہے۔ میں نہیں حضور میں نہیں دسنا۔ انہوں نے کہا نہیں حضرت تسی اگوں آؤ گے نا تو میں ریک کھلواں گا تو پھر تلواراں پاویں ایتھے رکھی ہو تو پاویں ایتھے رکھی ہو۔ ایدے تے میں مان گیا کہ میں ہوں جو ترکی آواں گا تانوں دساں گا۔ میں حضرت وہ مجھ سے اونچا ریک تھا نا، میں نے فون نکالا اور میں لگا تصویریں کھینچنے، لیکن دل نہیں پھر منیا، میں یار دکڑے کرنا ہے، تصویر گیلری چ جانی، گیلری چ بچیاں دیاں امی دیاں بھی تصویراں نے، تو حضور دے صحابہ دیاں تلواراں کی تصویر سونی لگتی نہیں، میں نے واپس رکھ لیا۔ پھر اس موبائل میں کھینچنے کی، اس کیمرے میں کھینچنے کی کوشش کی، لیکن کیونکہ کیمرہ ٹھیک نہیں، ایسے لیے صحیح کھینچی گئی نہیں۔ لیکن جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے ان تلواروں میں پتر ایک تلوار تھی حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، پھر ایک تلوار تھی حضرت ابو عبیدہ بن جراح کی حضرت، پھر ایک تلوار تھی جناب سعد بن نبی وقاص کی حضرت، پھر تلوار تھی جناب سیدنا صدیق اکبر کی حضرت، پھر تلوار تھی جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ، پھر تلوار تھی جناب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ، اور پھر واری آئی تلوار دی میرے مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی۔ نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حیدری، حیدری۔ یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک۔ اور کیونکہ پتر نماز کا وقت بھی ہو گیا تقریباً، اور پتر اتنی ہم نے ڈنڈیاں ماری ہیں، ہم نے امت کو حضرت علی پاک اس انداز سے بتائے ہیں کہ امت سمجھ دی کہ حضرت علی ملنگاں نے تو ملنگ حضرت علی دے، اللہ نہ حضرت علی ملنگاں دے تو نہ ہی ہے ملنگ حضرت، کیونکہ تاریخ کہتی ہے علی اس اللہ اور اللہ کے رسول کے شیر کا نام ہے کہ جنہوں نے اپنی ذوالفقار سے کم و پیش 40,000 کافروں کی گردنیں اڑائی تھیں، لیکن اسی آئندے دسے کہ امت سمجھ دیئے کہ حضرت علی ملنگاں دے تے ملنگ حضرت۔ اور پتر پھر آخری تلوار تھی جناب سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی،
آپ کبھی جائیں گے نا حضرت زیارت کریں گے، وہ تلوار ویسے دیکھنے میں بڑی ہے. اور پھر میں نے کتابوں میں پڑھا کہ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار کا وزن تھا 35 کلو. اور پھر کتابیں کہتی ہیں کہ امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک نہیں دو تلواروں سے لڑا کرتے تھے. 70 کلو تو آپ کی تلواروں کا وزن تھا. لکھا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے جنے تھے، جب گھوڑے پر بیٹھا کرتے تھے تو قدمین مبارک زمین کو لگا کرتے تھے. اور کیونکہ پیچھے سے حملہ ہوا تھا، کیونکہ لڑتے لڑتے ذرا تھوڑی اوپر ہو چکی تھی، اور دیکھنے والے نے پھر اسی جگہ کو دیکھا اور نیزہ مارا، اور پھر وہ نیزہ امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا سبب بنا. کیونکہ بات پھر اس تک نہیں رکی، پیٹ چاک کیا گیا، کلیجہ نکالا گیا، پھر بات اس تک بھی نہیں رکی، ناک کاٹا گیا، کان کاٹے گئے، ٹھیک ہے جی، مسئلہ کیا گیا. ہاں جی. اور پھر جب رسول پاک نے دیکھا اپنے چچا کو تو حضرت ابو ہریرہ عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں ہم نے کبھی اللہ کے رسول کو اس طرح روتے نہیں دیکھا. حضور اتنا روئے، اتنا روئے. اور شہداء احد میں سب سے پہلا جنازہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہوا. جنازہ ہو گیا، صحابہ جسم مبارک کو اٹھانے لگے. حضور نے فرمایا رہنے دو میرے چچا کو، ہاں ایک ایک جنازہ لاتے جاؤ اور اٹھاتے جاؤ. سب کا جنازہ ایک بار ہوا. 2 تلواروں والے امیر حمزہ کا جنازہ 72 بار ہوا. اس لیے پتر اذان بھی شروع ہو گئی. میں اس تو پہلے کسی نے مسئلہ یاد آئے اور کو بول ہی پوے، میں بس گفتگو ختم کرتا. پتر ہاتھ جوڑ کے ہاتھ جوڑ کے ہاتھ جوڑ کے چسکے چھڑ دو یارا. جو سن دے ہو دیتے عمل کرو، جو سن دے ہو دیتے. میں بڑی دوروں پتر آیا ہوں، کوئی ڈیمانڈ نہیں، کوئی تڑے کو خواہش نہیں، کوئی ایک برکی بھی پتر میں روٹی دی نہیں لاؤں گا. میں گڈی بہ کے نکل چلا ہوں. ہاتھ جوڑنا پیا اللہ دا واسطہ جے کی ہو گیا تن یارا. اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، میرا نہیں بنتا نہ بن، وہ اپنا تو بن یارا. اٹھو یار ہمت کرو، ایک دوسرے نال پیار کرو، سینے صاف کرو. کوئی زندگی نو مقصد دو حضرت صاحب. وما علینا الا البلاغ المبین.